السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں خالد انور مظاہری باقوی۔ بہت سارے لوگ فون کر کے پوچھ رہے ہیں کہ رمضان میں یہ جو 15 رمضان میں جو حدیث ہے کہ دھماکہ ہوگا، آواز آئے گی اور اس طرح سے کان بند کرنا ہے، اس رات کو نہیں نکلنا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ کون بیوقوف ہے، سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ رمضان میں اس طرح کی باتیں پھیلاتے رہتے ہیں، چاہے وہ عالم ہو چاہے کوئی بھی ہو۔ یہ نہایت بیوقوفی کا کام ہے کہ کوئی ایسی حدیث جو صحیح بھی نہ ہو، کوئی ایسی حدیث جو بالکل ضعیف اور کمزور اور من گھڑت روایت ہے، اور اس کو جو ہے لوگ بڑھا چڑھا کر کے بیان کر رہے ہیں۔ دوسری بات کہ روایت کو صحیح بھی بیان نہیں کرتے ہیں، کم سے کم کتاب میں جو لکھا ہے جس طرح اس طرح بھی بیان کرے تو لوگ اسی سے سمجھ جائیں گے کہ یہ حدیث کس درجے کی ہے اور کیا کیا اس میں لکھا ہے۔ رمضان کے بارے میں جو باتیں ہیں، سب سے پہلے تو یہ حدیث من گھڑت ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ من گھڑت ہے، نہایت ضعیف ہے، اس حدیث میں بہت کلام ہے، اگرچہ حدیث کی کئی کتابوں میں ہے لیکن یہ من گھڑت روایت ہے، موضوع ہے، اور صاف طور سے لکھا ہے علماء نے کہ اس حدیث کو بیان کرنا صحیح نہیں ہے، اس کو بیان کرنا ہی نہیں چاہیے، یہ من گھڑت ہے، سخت ضعیف روایت ہے، اس کو پھیلانا بھی درست نہیں ہے۔ جو پھیلاتا ہے، بیان کرتا ہے، وہ اگر عالم ہے تو سمجھ لیں کہ وہ گناہ کر رہا ہے ایک من گھڑت روایت کو پھیلا کر کے۔ دوسری بات یہ کہ اس من گھڑت اور ضعیف روایت میں بھی جو باتیں ہیں وہ اس طرح نہیں ہے جس طرح پھیلائی جا رہی ہے۔ جیسے قیامت کے قریب کی جو علامتیں ہیں، جیسے آگ نکلے گی، دابۃ الارض یعنی زمین سے ایک جانور نکلے گا، انسانوں سے بات کرے گا، یا دجال نکلے گا، یا اسی طرح سے بہت ساری علامتیں ہیں۔ تو اس طرح جو ہے کچھ علامتوں کا بیان ہے کہ رمضان میں جو جمعہ ہے، شور شرابہ ہے، 15 رمضان کو جمعہ، پھر اس کے بعد شوال میں شور شرابہ ہوگا، کچھ ہوگا، پھر اس کے بعد جو ذی قعدہ ہے اس میں بھی کچھ لڑائیاں ہوں گی، بغاوت ہوں گی، قبائل لڑائیاں ہوں گی، پھر ذی الحجہ جو ہے اس کے بعد اس میں بھی خون بہے گا، پھر محرم میں بھی کچھ ہوگا۔ اس طرح سے بہت ساری باتیں ہیں، اور یہ جو رمضان میں اس روایت کو لوگ آگے بڑھاتے رہتے ہیں اور نمک مرچ لگا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے رہتے ہیں، خاص کر کے یوٹیوب والے جو صرف چند ویوز کو بٹورنے کے لیے اس طرح کی حدیثیں پھیلاتے رہتے ہیں، اس طرح کی باتیں پھیلاتے رہتے ہیں اور نبی کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، اور روایت کی کوئی تحقیق ان کے پاس نہیں ہوتی۔ ان کو اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے اس شریعت کو ان تمام چیزوں سے پاک رکھا ہے اور حفاظت کی ہے، اللہ نے اپنے نبی کی باتوں کی بھی اور اپنے کلام کی بھی حفاظت کی ہے، اور اس کی اللہ نے اس کا بہترین انتظام کرایا ہے، سندوں کو محفوظ کرایا ہے۔ ایسے ایسے علماء اللہ نے پیدا کیے کہ وہ سند وغیرہ کی تحقیق کرتے ہیں اور اس کو محفوظ رکھتے ہیں۔ شریعت میں نہ کسی زیادتی کی گنجائش ہے، نہ کوئی اس میں کچھ کم کر سکتا ہے۔ تو جب تک کسی بات کی آپ لوگ تحقیق نہ کر لیں، آج کل ویسے بھی بہت ساری باتیں جو ہے نبی کی طرف منسوب کر دی جاتی ہے، حالانکہ وہ کچھ نہیں ہوتا، نہ حدیث ہوتی ہے نہ ہی نبی کی بات ہوتی ہے، یا حضرت علی کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے، یا اور بھی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں صحابہ کرام کی طرف منسوب، لیکن حقیقت سے اس کا کوئی تعلق، کوئی واسطہ نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح ان باتوں کا بھی کہ جمعہ کو دھماکہ ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا، حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس طرح کی کوئی روایت نہیں ہے جو بیان کی جا رہی ہے۔ اگر روایت ہے بھی تو اس میں بہت ساری باتیں ہیں آگے پیچھے، اور وہ روایت ضعیف بھی ہے، من گھڑت ہے، نہایت کمزور ہے۔ اس روایت کو بیان کرنا، سننا سنانا یہ درست نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔